گئے ہیں، اب بھی دن میں لاتعداد میٹنگز کرتے ہیں اور ان کا فیصلہ اٹل ہے کہ اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں اور پرویز الہی ان کے ساتھ کھڑا ہے. اور ابھی بھی چند دن ہیں، اگر عقل ہے ان کے پاس، جو بھی ذمہ داران ہیں اور حکمران ہیں کہ سارے ملک میں الیکشن کا اعلان کریں، ورنہ اسمبلی کا ان کے توڑنا جو ہے بالکل جی کا جانا ٹھہر گیا، آر اور پار ہو جائیں گی دونوں اسمبلیاں. سر جس طرح پی ڈی ایم کے سردار مولانا فضل الرحمان رانا نام نہ لیں مولانا فضل الرحمان کا، سر یہ لوگ نام نہ لیں، میں بطور احتجاج چلا جاؤں گا. اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں جو اس نے قوم کی بیٹیوں اور ماؤں کی تضحیک کی ہے، اور اس کو عالم دین کہنا. اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے. اچھا سر، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی عمران خان میں ضرورت نہیں ہے، اسمبلی توڑے گا عمران خان، اسمبلی توڑے گا ورنہ جنرل الیکشن کی ڈیٹ لے آؤ، اس کے لیے بھی تیار ہے. تھینک یو سر. کچھ شیئر کر سکتے ہیں اندر کی کہانی اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے قوم کو آگاہ کریں؟ ماشاءاللہ خان صاحب جو ہے نا بہت روز بروز شتاب ہو رہے ہیں، اور اللہ کے کرم سے اس کی جو اندر انرجی ہے جو پہلے سے وہ زیادہ ہو گئی ہے. اس وقت ہم نے پورا ڈسکس کیا، جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس پہ ہم نے پوری ڈسکشن کی ہے، اور اس بات پہ ہم کے پی کے سے آئے تھے. محمود خان چونکہ بیمار تھا وہ نہیں آ سکے. ہم نے خان صاحب کو کیٹیگریکلی کہہ دیا ہے کہ آپ جب بھی اشارہ کریں گے ریٹن میں بھی محمود خان صاحب کو اپنا دیں گے، اور اس میں کوئی 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے. تو خان صاحب کو ہم نے ایشورنس کہ کے پی کے بس آپ کے ایک اشارے کا منتظر ہے. سر جس طرح پی ڈی ایم کہہ رہا ہے کہ عمران خان میں ضرورت ختم کرے اور وہ میدان میں اترے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھو پی ڈی ایم تو دیکھیں اس کی آصفداری کی سٹیٹمنٹ کل دیکھیں، مولانا فضل کی دیکھیں، اور رانا ثناء اللہ کی دیکھیں. ان کی سٹیٹمنٹ سے تو اس کی خواص باختگی بالکل واضح ہے. وہ بالکل خواص باختہ ہو چکے ہیں، وہ نروس ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیسے ہینڈل کرے اس سچویشن کو. اور اس وقت تو تحریک انصاف ایک حقیقت بن گئی ہے. اس کی جو پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے وہ اس وقت عوام میں صحیح معنوں میں صلاحیت کر گئی ہے. تو یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہم بالکل ہر قسم کے حالات کے تیار ہیں. اور الحمدللہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی، سب سے مقبول پارٹی، تمام صوبوں کی نمائندگی ہے، اور تحریک انصاف جو ہے نا وحدت کی پارٹی ہے. تو ان کی یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ان کی یہ ایک پریشانی ہے، اور اس کو جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی کہ اس حالات کو کیسے ہینڈل کرے، کہ ان کو پتہ ہے جب بھی الیکشن ہوگا تو الیکشن جیتا نہیں جائے گا، 2/3 میجارٹی سے انشاءاللہ ہوگا. سر یہ بھی بتا دیں الیکشن کب تک ہوگا؟ ہوپفلی یہ مارچ سے پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ. پہلا ہو جائے گا. سر یہ ملک کا حالات دن بدن بڑھ رہا ہے، بگڑ رہا ہے، مہنگائی عروج پر ہے، کیا ہوگا، کب تک یہ حالات ٹھیک ہوگا؟ دیکھو اس وقت جو پوزیشن یہ ہے کہ صوبوں کو جو ہے نا وہ اس کی جو مطلوبہ فنڈز ہوتے ہیں جو کہ روٹین میں ملتے ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں. تقریباً 120 بلین روپیز جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا کے ابھی پینڈنگ ہے جو ان کو نہیں مل رہے ہیں، اور پنجاب کے جو ہے نا یہ ہے تقریباً 176 بلین. تو مطلب اگر مل رہی ہے اس کا تو کلیئر مقصد یہ ہے کہ ان سے گورننس نہیں چلائی جا رہی، اس سے نہیں چلائی جا رہی. اور یہ جو اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں وہ بھی اس طرح ہے کہ شاید ہمیں افسوس ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ آئی ایم ایف بھی اپنا ہاتھ کھینچے اور یہ ملک ڈیفالٹ طرف چلا جائے. بہتر یہ ہے وہ ارگنائزیشن. سر سوال کرنا ہے، مولانا فضل صاحب نے 2-3 دن پہلے پاکستان تحریک انصاف خواتین کے خلاف کچھ گفتگو کیا. کیا آپ لوگ اپلیکیشن اسپیکر، آپ اس پہ نیشنل اسمبلی کا اسپیکر رہے، کیا آپ لوگ اپلیکیشن دے سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ مولانا کی اوپر ایکشن لے اس طرح؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مولانا نے اخلاقیات کی تمام حدیں عبور کی ہیں. یہ اس قسم کی زبان تو ایک عام آدمی بھی نہیں استعمال کرتا. وہ اپنی سیاسی جو اس کی موت ہے اس کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو اپنی جو چاہیے اس پہ معافی مانگنی چاہیے. اگر ایسا نہ ہوگا تو یہ امید ہے کہ جو پختون ہے وہ اس کا جواب دینا جانتے ہیں اور اس کو سمجھے کہ پھر جواب کیسی دی جاتی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی
عمران خان کے ساتھ زمان پارک میں آپ لوگوں کا ملاقات ہوا ہے, اجلاس میں کیا گفتگو ہوا ہے اور اس کی صحت میں کیا حالات جا رہا ہے, کب تک ریکور ہوگا اور کتنا پرجوش ہے اس وقت؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو خان صاحب کا ہمیشہ سے اللہ کرے کہ ایسا حوصلہ جذبہ اللہ سب کو دے جو ان کا ہے. اور آج تو پھر بھی کافی دن ہو گئے ہیں, جس دن گولی لگی تھی اس سے اگلے دن ہم لوگ ملے ہیں, تو ان کا جذبہ پہلے سے زیادہ تھا اور ان میں اور لڑنے کا, کام کرنے کا پہلے سے زیادہ تھا. تو وہ تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح رہے گا. دوسری بات جو اسمبلیز کے حوالے سے ہے, ہماری ساری کے پی کی جو انہوں نے رسپانسبلٹی دی ہے لیڈرشپ کو, ہماری میٹنگ ہوئی اور کلیئر کٹ ہمیں دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن پورے پاکستان میں اور پھر کے پی میں ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے کہ اگر اس وقت الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں تو فائدہ ہے اس کا, ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہے. اگر 6 مہینے اور حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی, اور اگر ہمیں 5 سال اور اچھی گورنمنٹ ملتی ہے تو ہمارے لیے تو فائدہ ہے. تو ہم نے تو کلیئر کٹ خان صاحب کو کہا کہ جی بالکل آپ جب چاہیں, آپ کا کے پی ہمیشہ سے ایک قلعہ رہا ہے اور آئندہ بھی جب آپ کہیں وہ مناسب ٹائم پہ جیسے وہ سمجھتے ہیں, کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کو پتہ ہوں گی ہمیں نہیں پتہ ہوں گی, تو وہ تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری طرف سے کوئی ان کا کھلا بالکل ہماری طرف سے ان کو پروپوزل ہے کہ جب وہ اسمبلی توڑنا چاہیں وہ توڑ سکتے ہیں. دوسری بات جو مین جو اس وقت فوکس ہے, دیکھیں اسمبلی یا الیکشن یا یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن جو بڑا مسئلہ ہے, بیسک مسئلہ ہے, وہ اس وقت ہے ملک کی اکانومی کا. جو اگر آپ اس وقت دیکھیں جو ملک کے حالات ہیں, ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں, فارن ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں, فارن ریزروز کم ہو گئے ہیں, ایل سیز نہیں کھل رہی, را مٹیریل باہر سے نہیں آ رہا, تو یہ کیسے چلے گا ملک؟ اصل چیز جو خان صاحب کے دماغ میں یا ہم جو جس اینگل سے سوچتے ہیں اس کو, وہ یہی ہے کہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے, تحریک انصاف کا نہیں ہے. الیکشن 6 مہینے بعد ہو, 8 مہینے بعد ہو, تحریک انصاف کو کیا فرق پڑنا ہے؟ انشاءاللہ تعالی الیکشن جیت جائیں گے. لیکن اصل مسئلہ پاکستان کا ہے اس وقت جو حالات ہیں ملک کے, اکانومی کے, اور یہ اکانومی تب تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. ان لوگوں کے پاس تو کوئی پروگرام ہی نہیں ہے, یہ تو اپنے کیسز ختم کرانے میں لگے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی والوں پہ کیسز بنانے میں لگے ہوئے ہیں. تو ان کو تو نہ اکانومی کی فکر ہے نہ ملک کی فکر ہے, اور ان کا کیا ہے, پھر باہر چلے جائیں گے, پیسے پہلے بھیجے ہوئے ہیں, بچے پہلے سے باہر ہیں, یہ بھی چلے جائیں گے. تو یہ اصل چیز ہے جو کہ پاکستان اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا. جلدی سے جلدی الیکشن ہونے چاہیے. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان کے ساتھ آپ کا ملاقات ہوا ہے زمان پارک میں, خان صاحب کی صحت کے بارے میں اور کب باہر نکلے گا؟ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو جو ان کا جوش اور جذبہ ہے وہ قابل دید ہے کہ اتنی مشکل میں بھی وہ اتنی انرجی رکھتے ہیں اور اتنا زیادہ فوکس ہے ان کا اپنے ملک کی حالت پہ. صحت ان کی بہتر ہو رہی ہے, ابھی بھی ان کو ٹانگ میں تکلیف تو ہے, لیکن انشاءاللہ چند ہی ہفتوں میں وہ اپنی ٹانگ پہ وزن جو ہے وہ ڈال سکیں گے اور پبلک میں دوبارہ خود سے جو ہے وہ نکل سکیں گے. سر, جس طرح پی ڈی ایم کہہ رہے خان صاحب اسمبلی کبھی تاحل نہیں کر سکتا ہے, حکومت سے کبھی نہیں نکل سکتا ہے, جس طرح خیبر پختونخوا میں بھی حکومت آپ سینئر وزیر اس اور پنجاب میں, اگر یہ اسمبلی ختم ہوا ہے کیا دوبارہ حکومت بنا سکتے ہیں خان صاحب؟ دیکھیں, خان صاحب سیریس ہیں اور صرف ہم فائنل ڈیٹیلز ڈسکس کر رہے ہیں, اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب سیریس نہیں ہے تو اس سے چند ہی دنوں میں, چند ہی ہفتوں میں پتہ چل جائے گا. جو وجہ ہے, پاکستان فی الحال سٹیبلٹی کے لیے افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ فریش الیکشن نہ ہو, کیونکہ جب تک فریش الیکشن نہیں ہوں گے اور ایک لانگ ٹرم گورنمنٹ نہیں آئے گی تو اس وقت تک گورنمنٹ کوئی فیصلے لے ہی نہیں سکتی. اگر وفاقی حکومت کو پاکستان کے ایک ایمیننٹ ڈیفالٹ کا خیال نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم کم از کم جو صوبوں میں ہماری حکومت ہے, پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں, کہ ہم آگے نہ جائیں, اور آگے بڑھنے کا طریقہ الیکشن ہی ہے. جہاں تک جیتنے کی بات ہے وہ آپ کو پی ڈی ایم کے ریاکشن سے ہی پتہ چل جاتا ہے. ایک سٹیٹمنٹ ان کی بڑی مجھے مزیدار لگی جب انہوں نے کہا ہم ہر حربہ استعمال کریں گے کہ اسمبلیاں نہ ڈیزالو ہوں.
یعنی کہ آپ ہر حربہ استعمال کریں گے کہ ہم عوام کے پاس نہ جائیں، اور یہی سٹیٹمنٹ دکھاتا ہے کہ ان کو کتنا خوف ہے کہ الیکشن اگر ہو تو پاکستان کے عوام صرف عمران خان کو چنیں گے، اور انشاءاللہ جلد ہی ہوگا اور ایسے ہی ہوگا۔ سر بتا سکتے ہیں اس وقت آپ زمان پارک میں موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان کے ساتھ ملاقات میں کیا گفتگو ہے اور اس کی صحت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی الحمدللہ آج خان صاحب سے یہاں زمان پارک میں ملے، زبردست ان کا موڈ تھا، زبردست ان کا جذبہ تھا، ان کی خیریت دریافت کی، ماشاءاللہ تیزی سے امپروومنٹ آ رہی ہے، بہتری آ رہی ہے ان کی صحت میں، اور ان کے ساتھ جنرل ڈسکشن کی ان کی صحت کے بارے میں بھی، اور پھر پولیٹیکل بھی، پارٹی فیوچر بھی، اور ان کی جو کمٹمنٹ ہے یا ان کا جو میسج ہے ہمارے لیے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا، اس حوالے سے بھی کافی ڈسکشن ہوئی، تو بڑی زبردست میٹنگ ہوئی، اور الحمدللہ بڑا اچھا میٹنگ رہا ہمارا۔ سر جس طرح پی ڈی ایم پہلے کہہ رہا تھا نا کہ اسمبلی تاہل کرو، اور ابھی کہہ رہا ہے کہ اس کو ضرورت کے لیے اور نہیں کر سکتا ہے، اگر یہ تاہل ہو گیا، اسمبلی ختم ہو گیا، کیا دوبارہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف حکومت بنا سکتا ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم والے تو سارے ڈرپوک بھی ہیں، بزدل بھی ہیں، ان کا اپنا ایجنڈا ہے، انٹرسٹ ہے، سیلف انٹرسٹ، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ خان صاحب ایک نڈر، بہادر اور سٹینڈ لینے والے پاکستان کے لیے ایک لیڈر ہیں، اور انہوں نے حکم کیا ہے جس دن وہ چاہیں گے استعفے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کے لیے تو میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جان بھی حاضر ہے، استعفیٰ کیا چیز ہے، ہمارے پاس جو ٹکٹ ہے وہ خان صاحب کی اور اس تحریک انصاف کی امانت ہے، جب چاہیں گے اسمبلی ڈیزالو ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اس بار پھر پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی 2/3 سے زیادہ میجورٹی تحریک انصاف لے کے آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ خان صاحب لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، اور خان صاحب پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سر جس طرح ملک کا صورتحال بگڑ رہا ہے، کب تک یہ حالات ٹھیک ہوگا؟ ہم یہی بات کر رہے ہیں جو خان صاحب نے بھی کیا، ہم نے ڈسکشن بھی کی کہ اس ملک کا کیا ہوگا۔ بات الیکشنز کی نہیں ہے، بات پاکستان کی ہے، پاکستان کے فیوچر کی ہے، کہ یہ کیا کرنے جا رہے، ڈیفالٹ کرنے ملک جا رہا ہے، کوئی پیسے دینے کو نہیں ہے، آپ سارے امپورٹ بند کرا دیے، ایکسپورٹس آپ کی ختم ہو رہی ہیں، آپ کی را میٹیریلز نہیں آ رہے، اور آپ کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتے، بجلی مہنگی، آٹا مہنگا، تیل مہنگا، لیونگ